یقیناً سعودی عرب کے بارے میں آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ سعودی عرب کے باشندے، یہاں کے علماء، مشائخ یا حکمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے۔ اس سے آگے کی بھی سن لیجئے، یہ بھی پروپیگنڈے کا حصہ ہے کہ جو مقیمین ہیں نا سعودی عرب میں، وہ بھی دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ہم لوگ یہاں پر 20 یا 40 سال سے مقیم ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سارے کے سارے نجدی ہیں، وہابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت نہیں رکھتے۔ اس دعوے میں یا اس گفتگو میں کتنی سچائی ہے، میں آج آپ کو شیخ سعید بن مسفر القحطانی کی گفتگو جو میرے چینل پر موجود ہے اسے ایک بار پھر شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ انڈونیشیا میں ایک ڈیلیگیشن میں شریک تھا۔ وہاں میں ایک اسلامک میٹنگ ہو رہی تھی، اور ہم لوگ جب ہمیں موقع ملتا تھا تو ہمیں جو بریک ہوتے ہیں نا میٹنگز کے دوران، جب ہم جا کے ایک دوسرے سے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، تو میں نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور کیوں نہ ان لوگوں سے جو میری ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کی جائے۔ میں نے ان سے گفتگو کا آغاز کیا۔ ایک شخص جو میری ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم کس ملک سے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ میں سعودی عرب کا رہنے والا ہوں۔ اس نے ایک ایسا زہریلا کلمہ مجھ سے کہا جو میرے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ اس نے جب گفتگو کی تو میں نے اس کو کہا کہ کیا بات ہے، ذرا مجھے کھل کر بتائیے۔ اس نے گفتگو کا آغاز اسی حملے یا اسی زہریلے جملے سے کہا کہ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اہل سعودیہ نہیں کرتے ہو۔ کیف ما نحب، سعودی عرب کے باشندوں کے بارے میں یہ خیال رکھنا یا یہاں کے حکمرانوں کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، یہ بے بنیاد اور جھوٹا الزام ہے۔ ہم تو ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں، اور ہر چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں۔ کیسے ہم محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے، کیا آپ بتانے کی کوشش کریں گے؟ کہا کہ اس لیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش پر یا عید میلاد النبی پر خوشیاں نہیں مناتے ہو۔ في مولد صلى الله عليه وسلم العالم الاسلامي من اقصى الى اقصى یحتفل کہ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی یا آپ کی برتھ ڈے کی سیلیبریشن میں شریک ہوتے ہیں، سوائے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے تم لوگ نہیں مناتے ہو۔ اور اس شخص نے کہا کہ یہی وجہ ہے جو پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تم نبی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ الا انتم في السعوديه يمر عليكم هذا اليوم يوم عادي ما كأنه مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں یہ دن آتا ہے پوری دنیا میں آتا ہے، لیکن پوری دنیا کے ہر ملک میں سیلیبریشن ہوتی ہے، لیکن سعودی عرب میں جیسے ہی آیا ویسے ہی چلا جاتا ہے، کوئی خاص آپ کے یہاں اہتمام اس دن کا نہیں ہوتا۔ قلت له تقبل النقاش؟ قال تفضل۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا ہم اس ٹاپک پر گفتگو کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، ہمیں کرنی چاہیے۔ والله الذي لا اله غيره ما منعنا من الاحتفال به الا محبته۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس بات کو کہتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ ہمیں اس دن کی خوشی منانے کے بارے میں جو روکا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نے ہمیں روکا ہے۔ لأننا نحبه۔ قال كيف؟ اس نے کہا یہ کیسا دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی آپ کو ان کے اس برتھ ڈے منانے کی خوشی میں شریک ہونے سے منع کرتی ہو؟ کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ میری گفتگو کو سنیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ بیان فرمائیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو گفتگو ہے، اس گفتگو میں مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ جو خوشی منا رہے ہیں، اس خوشی کو هل هو طاعة لله ام معصية؟ یہ خوشی جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے یا اس کی معصیت ہے یا گناہ کا کام ہے؟ طبعا ما يقدر يقول معصية۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا
کہ یہ معصیت اور گناہ کا کام ہے؟ طاعة لله. اس نے کہا کہ یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ایک ذریعہ ہے اور ایک توسط ہے. طاعة تتقربون بها إلى الله. یہ کیا واقعی ایک ایسا کام ہے جس کو کر کے آپ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا سبب بنتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں؟ وترجون أجرها. قال نعم. ہم اس کام سے کرنے کے بعد اللہ کا اجر حاصل کرنے کی گفتگو یا اجر کرنے کی جد و جہد کرتے ہیں. طيب السؤال الثاني. میں نے پھر ان سے دوسرا سوال کیا، هذه الطاعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کو کیا آپ کے علم میں تھا یا نہیں تھا؟ یہ شیخ مسفر پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اگلا سوال ان سے پوچھا، اور کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اطاعت اور فرمانبرداری کے کام کو آپ اس سے واقف تھے یا نہیں تھے؟ وأنتم عرفتوا الطاعة والرسول ما عرفها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر پتہ نہیں تھا تو آپ لوگوں کو تو اس بات کی خبر ہو گئی کہ یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اطاعت اور فرمانبرداری کا علم ہی نہ ہو سکا. طبعا لا يستطيع أن يقول أن الرسول جهلها. آپ یہ کہنے کی اس شخص نے جرت نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا، أنا أعرف الناس بطاعة الله من هو. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جتنے بھی کام ہیں یا ثواب حاصل کرنے کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمام کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں بتائے ہیں. الرسول صلى الله عليه الرسول علیہ السلام قال علمها. أيوة. اور اس نے یہ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ نیکی اور خیر کا کام ہے. قلت السؤال الثالث. میرا اب دوسرا سوال سن لیجئے، هل بلغها لأمته أم كتمها؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نیکی کے کام کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف بھی تھے، تو کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتایا یا چھپا لیا؟ اللهم صل. هل قال للناس احتفلوا بمولدي؟ هل قال للناس احتفلوا بی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس بات کا اظہار کیا کہ آپ میری یوم پیدائش پر خوشیاں منانا؟ أم سكت كتمها؟ ہم کتمہا، کیا پھر آپ نے چھپا لیا یا ظاہر کیا یا چھپا لیا؟ ما يقدر يقول كتمها ولا يقدر يقول بلغها. آپ اب وہ بیچارہ جو تھا وہ اس پریشانی میں تھا، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہر کر دیا، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے چھپا لیا. لأن لو قال بلغها أقول هات الدليل. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت اور فرمانبرداری اور نیکی کے اس کام کو ہم لوگوں تک پہنچا دیا تھا، تو میں اس سے مطالبہ کروں گا کہ دلیل کیا ہے. ما في حديث ولا شيء. ما فی حدیث، اس سلسلے میں کوئی قرآن و حدیث میں دلیل موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی کے منانے کا کسی کو حکم دیا ہو. قال كتمها وقع في المنكر العظيم. آپ اگر وہ یہ کہتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو چھپا لیا تو وہ بہت بڑے گناہ میں شریک ہو جاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شایان شان نہیں ہے کہ نیکی کے کام کو آپ چھپائیں. اتهم الرسول. اتہم الرسول، كتم الرسالة أو شيء من الرسالة كفر. یہ ایک آدمی اگر کوئی دین کی چیز کو یا نبی دین کی چیز کو چھپاتا ہے تو وہ تو گویا کہ کفر اختیار کرتا ہے. نشهد أنه بلغ الرسالة. نشهد انہ بلغ الرسالہ، ہم اس بات کا عقیدہ ہے ہمارا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کو ہم تک پہنچا دیا. وليس في دين. وَأَدَّى الْأَمَانَةَ، اور جو اللہ رب العالمین نے امانت آپ پر سونپی تھی اس کا آپ نے ہم تک پہنچانے کا بندوبست فرما دیا. آية ولا حديث ولا آية ولا حديث. فعل الصحابة ولا الخلفاء الراشدين ولا القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث. یہ کوئی بھی خیر القرون میں اس بات کی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطاعت اور فرمانبرداری کو جو پاکستان اور انڈیا میں 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے، یہ نیکی کا کام کسی کو بتایا ہو. كانوا يحتفلون بهذا المولد بينما الأمر يخص صلى الله عليه وسلم. آپ کو یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں اس کا تعلق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے نا. مولده لو كان مولد ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، آپ ان کی برتھ ڈے منا رہے ہو نا، تو انہوں نے خوشی کا اظہار اس اپنی تاریخ پیدائش پر کیا یا نہیں کیا؟ مشروعا لاحتفل بمولده هو. کیا آپ نے احتفال کیا؟ آپ نے خوشیاں منائی؟ لو كان مشروعا وهم أحب الناس إليه. آپ اگر وہ مشروع ہوتا اور وہ خوشی کا دن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ضرور مناتے. ولا بلغها أي نعم. فرجع. یہاں پر اسے تھوڑا سا اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں کیا کہہ گیا.
ليس ارجع من الاول ايوه نعم قلت يعني معصيه. اس نے اس بات کا اقرار کر لیا اور اس کی خاموشی نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ دونوں چیزوں میں سے نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپایا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اطاعت اور فرما برداری کا کام تو ہے نہیں۔ وانتم تحتفلون بمولده لتعصون الله لانكم تحبونه۔ آپ لوگ جو خوشیاں مناتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معصیت کا، گناہ کا کام تھا جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، تو آپ ان کو اطاعت اور فرما برداری کا کام کر کے نیکی حاصل کرتے ہو یا آپ معصیت کا کام کر کے گناہ بٹور رہے ہو؟ قال لا لا هذا بدعة حسنة۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت حسنہ آپ کو پتہ ہے کہ بدعت حسنہ ہمارے یہاں ایک چیز بنائی گئی ہے۔ ايوه قلت بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة۔ میں نے کہا کہ یہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ولا بكره تجيب لنا تقول هذا كفر حسن۔ آپ اگر بدعت حسنہ کی بات کرتے ہیں تو پھر کل آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ کفر حسن ہے، یہ تو کافر حسن کے درجے میں آئے گا، یہ خمر، یہ شراب ہے، یہ خمر یہ بھی حسنہ ہے، ونفاق حسن، ونفاق حسن، یہ نفاق بھی جائز ہے۔ بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وكل هنا من صيغ العموم۔ وہاں الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی شیخ مصفر نے دلیل کے طور پر پیش کری کہ کل بدعت ضلالہ، یہاں کلو کا جو لفظ ہے وہ ہر بدعت اس کام میں شامل ہے جو کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے امتی کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ضلالہ وكل ضلالہ فی النار، وکل ضلالہ فی النار، تو یہاں کلو کا جو لفظ ہے یہ گمراہی تمام ان کاموں کے لیے ہے، چاہے وہ نیکی کا اگر کام ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اور اگر وہ نیکی کا کام نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، تو پھر کلو کا لفظ اس میں آئے گا کہ وہ یہ تب ہر تاریخ کی ساری چیزیں بدعت میں شامل ہیں۔ بدعة حسنة، اي نعم، قال نحن لا نقول فيها الا خيرا۔ ہم تو اس میں خیر کی باتیں کرتے ہیں نا لوگوں کو 12 ربیع الاول پہ، حالانکہ اب تو طوائف ہیں اور رنڈیاں بھی شریک ہوتی ہیں، ڈانس گانے بھی ہونے لگے ہیں، اور حوروں کو خوب لپسٹک لگا کے عورتوں کو سجا کر وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ خیر کا کام ہے، اللہ انہیں عقل سلیم دے دے۔ كان نقرأ شيء من السيرة ونقرأ بعض المدائح النبوية۔ ہم تو سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی بیان کرتے ہیں۔ قلت يجي عندكم في دولتكم ويجي في الدولة العالم كلها، قال نعم۔ قلت سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم كان حيا إذا وجد في المدينة لا يوجد في مكة۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ میں ہوا کرتے تھے تو پھر مکہ میں نہیں ہوتے تھے، اور مکہ میں ہوتے تھے تو مدینہ میں نہیں ہوتے تھے، تو ان کا یہ عقیدہ بھی گمراہ کن عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ملک میں، ہر جہاں جہاں بھی یہ احتفال ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی یہ خوشیاں ہوتی ہیں وہاں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ فكيف وهو ميت؟ قال لا ما هو ميت، انتبه لا تقول هذا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہیں کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، وہ موت آ چکی ہے ان کو۔ سبحان اللہ، قلت اصدقك ولا اصدق القرآن؟ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کی بات کو سچ مانوں یا اللہ کی بات کو سچ مانوں؟ اللہ يقول انك میت، اللہ تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود فرما رہے ہیں کہ انک میت، آپ کو بھی موت آئے گی، وانهم میتون، وانہم میتون، اور ان لوگوں کو بھی موت آئے گی۔ وانت تقول ما هو میت، اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت نہیں ہے، آپ کو موت نہیں آئی ہے، يعني الصحابة ظلموه دفنوه وهو حي۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے جب صحابہ نے آپ کو دفن کیا؟ الرجل شدد، آپ اب وہ رجل جو تھا وہ خاموش ہو کر رہ گیا، شستر ہو گیا۔ كان كبير العلماء في بلده۔ کان کبیر العلماء، شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اپنے ملک کے۔ نعم، وكان آية في الفقه وہ وفي راس وفي الصرف وفي البلاغة وفي البلاغہ، في العقيدة۔ اور وہ تمام اس کو علم حاصل تھے، علوم کا ماہر تھا، لیکن عقیدے میں زیرو تھا، شیخ فرما رہے ہیں۔ المهم قال لي هات يدك، اي نعم، اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ مجھے دے دو، میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ قلت نعم،
قال أعاهدك بالله أنني حرب عليها من هذا الله اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ میں آج آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد ان بدعتوں کے خلاف میں اعلان جنگ کروں گا. الحمد لله. وبدأنا المشروع الثاني الفعالية الثانية وأخذ رقم غرفتي وما إن عدت. اللہ اکبر. قال ممكن أزورك؟ قلت تفضل. جاءني في الغرفة. وہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر میرا فون نمبر بھی لیا اور مجھے بار بار آ کر مجھ سے ہوٹل میں ملتا رہا. كان صديقا لي خلال الثلاث الأيام لأنه وجد الحق حتى أني سألت عن الأصول الثلاثة. تصور عالم كبير قلت إيش الأصول الثلاثة؟ قال لا. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اصول الثلاثہ کے بارے میں پوچھا تو ایک عالم ہے جو اصول الثلاثہ کو نہیں جانتا. قلت الأصول الثلاثة تسأل عنها في قبرك. الله. إيش تسأل في قبرك؟ من ربك؟ من ربک من دینک من نبیک. تسأل الطفل عندنا في سنة أولى ابتدائي يعرف الأصول. یا اللہ. تو سعودی عرب کا ہر باشندہ یا بچہ بھی اسے اصول الثلاثہ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ اصول کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ سعودی عرب کے بارے میں غلط مشہور ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے یا یہ سیلیبریشن اس لیے نہیں مناتے کیونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہمارے آڑے آتی ہے کہ ہم اس دن خوشیاں نہ منائیں. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خوشیاں نہیں منائی. کم از کم 63 مرتبہ تو یہ دن آپ کی زندگی میں آیا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ہم نے کب منع کیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں؟ آپ ہر پیر کا روزہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ محبت اور اطاعت کا کام ہے، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ رنڈیوں کو، طوائفوں کو ان گنبد خضرا کی ایک ایسے تعزیہ ٹائپ کا بنا کر اس پر بٹھا کر رقص کرتے اور ڈھول تماشے کرتے ہوئے بازار سے نکلیں، تو کیا صحابہ اس طرح سے کیا کرتے تھے؟ آپ غور کریں، یہ حب رسول نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو جس طریقے سے یہ پاکستان کے عالم دین نے توبہ کری تھی، آپ بھی توبہ کر لیں گے اور کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ان کاموں کے کرنے میں ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں کا آپ نے حکم نہیں دیا ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کے کام نہیں ہو سکتے. وہ اچھے کام ہو سکتے ہیں، لیکن کیا دین کے اندر وہ ہر اچھا کام جسے آپ اچھا سمجھ کے کرتے ہیں نیکی کا باعث بن سکتا ہے؟ نہیں. نیکی کا باعث یا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری پر مبنی ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی کام آپ کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس پر میرا حکم نہیں وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور پلسرات پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تشریف فرما ہوں گے تو وہاں لوگ آئیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو سمجھ کر ان کی طرف لپکیں گے تو فرشتے ان کو روک دیں گے، کہیں گے نہیں رک جائیں، یہ آپ کے امتی ضرور ہیں لیکن انہوں نے دین کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر لی تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو مجھ سے دور کر دو، لمن غیر بعدی، انہوں نے تو میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا، وہ دین جو میں چھوڑ کر گیا تھا اس کی شکل و صورت انہوں نے بگاڑ دی تھی. دوستو، بھائیوں اور بہنوں، تعصب نہ کریں. سعودی عرب اللہ کا یہ ایک ایسا ملک ہے جس ملک میں اطاعت اور فرمانبرداری کا کام اگر ہو رہا ہے تو اس کو آپ بس تعصب کر کے کہ پروپیگنڈے کا حصہ بنیں اور جناب سعودی عرب سے بغض اور حسد کریں، یہ ناانصافی ہوگی آپ کے ساتھ بھی، اور اللہ کو آپ جواب دیں گے کہ ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کے وہ کام جو آپ کر رہے ہیں اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے یا نہیں. یہ سوال ہے، اس کا جواب اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ عید میلاد النبی منائیے، اور اگر جواب نہ ملے تو توبہ کر لیجئے، جیسے کہ ان عالم دین نے شیخ مصفر القحطانی کی گفتگو کے بعد کی تھی. اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب.